अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। हम बात करेंगे ग्लोबली एजुकेशन सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है टेक्नोलॉजी ने, और स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में एजुकेशन का हसूल जो है वो हमेशा से एक बहुत चैलेंजिंग फैक्टर रहा है, और टेक्नोलॉजी ने क्या अपना रोल प्ले किया है, किस तरह से मदद दे रही है, इसके बारे में हम आज की एपिसोड में जानेंगे। मेरे साथ हैं मोहम्मद फ़ाहद तनवीर। ये एक एड टेक कंपनी के फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज। एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तालीमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तालीमी निज़ाम को नई रोशनी देने में मददगार है। तालीमी टेक्नोलॉजी ने तलबा को ऑनलाइन तालीम के लिए मुअस्सर प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। वीडियो लेक्चर्स, तालीमी एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए तालीमी मवाद की रसाई आसानी से मुमकिन हो गई है। तालीमी टेक्नोलॉजी ने तालीमी रिसोर्सेज की दस्तरस को भी बेहतर बनाया है। मुख्तलिफ कुतुब, मकालात और दीगर तालीमी मवाद ऑनलाइन दस्तयाब हैं जो तलबा को मालूमात हासिल करने में मदद फराहम करते हैं। तालीमी टेक्नोलॉजी ने उन लोगों तक तालीमी रसाई मुमकिन बनाई है जिनके इलाकों में बेहतर तालीमी इदारे नहीं हैं या उन तक रसाई आसान न थी। इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में तालीम के हसूल को आसान बनाया और लोगों में तालीम हासिल करने का शऊर बेदार किया, जो आने वाली नस्लों के लिए मस्बत सोच की अमली शक्ल है। जी नाजरीन, आपने देखा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने में। बाकी जानते हैं अपने गेस्ट से। फ़हद, ये बताइए कि टेक्नोलॉजी ने अपना क्या रोल प्ले किया है एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में, और हम एड टेक का जो ये कल्चर देख रहे हैं ग्लोबली, आपका क्या कहना है इस पर? आई थिंक टेक्नोलॉजी हमेशा से तालीम के शोबे में इम्पॉर्टेंट रही है। उसका एक वज़न रहा है। उसका हम ज़्यादा वज़न देख रहे हैं जैसे जैसे कंपेटिटिव होती जा रही है एजुकेशन। उसकी रसाई जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का रोल दुनिया भर में बढ़ रहा है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है एजुकेशन के लिए, वहाँ पे इसका रोल बहुत ही नुमाया है। और इसीलिए मुझ जैसे और भी बहुत से इदारे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इसके अंदर जुड़े हुए हैं कि हम ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम को आसानी से लोगों के लिए रसाई उसकी पैदा कर सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेक्नोलॉजी का रोल हमेशा से रहा है एजुकेशन में और दीगर शोबों में भी, लेकिन ये जो हम एक बूम देख रहे हैं कि एड टेक स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं, उसके अलावा हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं, एक कल्चर क्रिएट हो गया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है? आई थिंक देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि तालीम की रसाई आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान में एक ट्रेडिशनल तरीका था कि आप एक स्कूल कॉलेज तक पहुंचते थे और स्कूल कॉलेज के बाद एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते थे और अपनी तालीम का सफ़र मुकम्मल करते थे। ये चंद मखसूस लोगों के लिए, यानी इतने बड़े मुल्क में बहुत ही थोड़े लोगों के लिए ये रसाई मैसर थी। टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को अनलॉक कर दिया। उसमें इंटरनेट का और टेलीकॉम का बहुत बड़ा रोल है। अब हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो पाकिस्तान में बैठ के, किसी गांव में बैठ के, अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, बरतानिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, चाइना की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, सबसे तालीम हासिल कर सकते हैं। उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। उनके लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए जो बेहतरीन तालीम की रसाई है वो प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ उन बड़े इदारों या आलमी इदारों की सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अपने लोगों और इदारों की ज़िम्मेदारी भी है। तो जैसे जैसे ये ज़िम्मेदारी नुमायाँ होती जा रही है, इसमें मुख्तलिफ़ लोग शामिल होते जा रहे हैं। इसमें हुकूमत भी शामिल है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, इसमें ट्रेडिशनल स्कूल्स और कॉलेजेस भी शामिल हैं, और इससे रसाई बढ़ रही है। हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है, जैसे आपने बात की कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना और फिर हम तालीम हासिल करते रहे हैं उससे। जब ये एड टेक का ये जो कल्चर आया है, इससे जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, इसको परस्यू कर रहे हैं इन कोर्सेज़ को, इसमें क्या फ़र्क है? पहले एक चीज़ एक कैंपस तक मखसूस थी, लेकिन अब वो वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। कहीं से भी कोई भी उसकी रसाई कर सकता है और सीख सकता है। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख़्याल से अचीवमेंट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ नौइयत के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं या सीखने का मुख्तलिफ़ मेयार अवेलेबल हैं, लेकिन आसानी से रसाई अब
تقریباً سب کو میسر ہے جن کے پاس ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہوتا ہے جہاں انٹرنیٹ کی ایکسیس بھرپور طور پہ دستیاب ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس کا بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے چینج کیا ہے وہ قیمت کو کافی حد تک کم کر دیا ہے. یعنی ایک یونیورسٹی میں صرف آپ نے ٹیوشن ہی جمع نہیں کرانا ہوتا، بالکل اس کے ساتھ ساتھ وہاں رہنا، اگر آپ اس شہر سے تعلق نہیں رکھتے تو وہاں کا سفر، وہاں جا کے کوئی رہائش ڈھونڈنا، ہاسٹل کی فیس اور اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کے اوپر آپ کا بالکل، تو وہ سارے خرچے جو ہے آن لائن ایجوکیشن تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دیتی ہے، اور آپ کا تعلیمی معیار جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا، یا جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتر بھی ہے ان ٹریڈیشنل سارٹ آف کورسز سے. تو آئی تھنک جہاں پہ رسائی کے لیے آسانی ہو رہی ہے اور قیمت بھی کم ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں، تو یہ ایک بہتری ہے تعلیم کے لیے. اور اس کے ساتھ آپ کا مطلب ہے کہ کوالٹی بھی ہمیں بہتر مل رہی ہے. کوالٹی، جی ہاں، عالمی سطح پہ تو بہت ہائی کوالٹی چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی سطح میں بھی اب آپ کو ادارے نظر آ رہے ہیں جو کوالٹی پہ فوکسڈ ہیں، کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکسڈ ہیں، اور یہ بہتر ہی ہوتا جائے گا، یہ اسٹینڈرڈ بڑھتا ہی جائے گا، کیونکہ جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں اسٹینڈرڈ بڑھانا ضروری ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک جتنا زیادہ کمپٹیشن ہو اتنے بڑے ملک میں، پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، 70% آبادی جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم ہے. دس از دا مارکیٹ فار ایجوکیشن سروسز، اور یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ بہتر سے بہتر ایجوکیشن ٹیکنالوجیز کمپنی آئیں گی اپنی سروسز دینے کے لیے، اور اس میں پاکستانی کمپنیز بھی ہوں گی. ٹھیک کہا آپ نے، ہماری وقت کی ضرورت بن گیا ہے کہ اب ہم اتنے 70% یوتھ کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایجوکیشنل انفراسٹرکچرز بہت کم ہیں، اور آئی تھنک یہ ٹیکنالوجی نے ایک ان کے لیے ایک راہ کھولی ہے ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے. ایجوکیشن ٹولز کے بارے میں آپ بتائیے کہ کون سے ایسے متعارف کروائے گئے ہیں جن کی بیس پہ ہم نے اس کلچر کو ایک نام دیا ہے ایڈ ٹیک کلچر. دیکھیں، ایڈ ٹیک میں بہت سے زمرے آتے ہیں، بہت سی چیزوں میں ایڈ ٹیک کا شمار ہوتا ہے، بٹ آئی تھنک جب آپ ایک اسکول کی بات کرتے ہیں تو اسکول کے اندر ایڈ ٹیک شروع ہوتا ہے جب ہم کمپیوٹر کا استعمال عام کر دیتے ہیں. جی. اور اس کو عام بچے کی تعلیم کے روزمرہ کے جو کام ہیں ان میں کمپیوٹر کا استعمال لازمی یا ایک حصہ بن جاتا ہے. تو جیسے ہم نے دیکھا کووڈ کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے آن لائن کلاسز اسکولوں نے متعارف کرائیں، اور اس کی وجہ سے بچے گھر بیٹھ کے اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکیں جب ہم اتنی بڑی وبا سے گزر رہے تھے. تو وہ ایک ٹیکنالوجی کی انٹرونشن تھی، اور جس کی وجہ سے والدین کو بھی اور اسکولوں کو بھی نظر آیا کہ ایک متبادل ہے. ہم صرف اس کلاس روم تک محدود نہیں ہیں، ہمارا اسکول صرف ایک کلاس کے 30 بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، ہم شاید شہر کے 300 بچوں کو یا 500 بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، شاید ہم بیرون ملک بھی پڑھا سکتے ہیں اور ذرائع مبادلہ اکٹھا کر سکتے ہیں. تو قابلیت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن اس دماغ اور اس سوچ کو بدلنا پڑے گا کہ ہم کہاں تک تعلیم کو لے کے جا سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تعلیم کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے. جب ہماری سوچ اس طرف جانے لگے گی تو پاکستان سے ہم اتنے اچھے اساتذہ اور اتنے اچھے لوگوں کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ دنیا بھر میں اپنا نام کما سکتے ہیں ایز اساتذہ جو دنیا بھر کو پڑھائیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے فرام این اکانومی پوائنٹ آف ویو، فرام اے اسکلز پوائنٹ آف ویو، اور ہمارے اپنے لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹلی جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں، تقریباً 2.70 کروڑ بچے ہمارے ملک میں اسکولوں سے باہر ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے. تو ان تک اسکول کیسے پہنچائے جائیں بغیر ٹیکنالوجی کی انٹرونشن کے؟ ہم اتنی زیادہ تعداد میں ینگ لوگوں کو ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کر سکیں گے. دا میتھس از ارریفیوٹیبل. تو اور یہ ہم جو ہمارے پاس یوتھ ویو ہے، اتنا بڑا بلج ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ اگلے 30-40 سال میں ضعیف ہو جائیں گے لوگ، اور یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بن جائیں گے. تو اگر ہم ان کو وہ سکلز ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، وہ تعلیم ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، تو ان کی کامیابی اور ہماری کامیابی کوشچن میں آ جائے گی. تو آئی تھنک دس از دا نیڈ آف دی آور فار پاکستان. ہم دیکھتے ہیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو کہ وہاں پر بھی ٹیکنالوجی کا بہت دیر سے استعمال ہو رہا ہے، اور اب زیادہ ہو رہا ہے. ہم اپنی کلاس روم میں بیٹھ کر بھی ہم لوگ ٹیکنالوجیکل ٹولز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم اپنی پریزنٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمارے کمپیوٹر لیبز ہوتے ہیں. تو جب سب کچھ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، ہر جگہ لے لی ہے، تو وائی ڈو وی نیڈ انفراسٹرکچر، وائی ڈو وی نیڈ کلاس رومز؟ ہم لوگ ٹیکنالوجی کے اوپر کیوں پوری طرح سے انحصار نہیں کر رہے؟ اب ہر شعبے میں مختلف معیار ہوتے ہیں، رائٹ. سو آپ اگر کوئی چیز خریدنے جائیں تو آپ کو سستے میں بھی چیز مل سکتی ہے اور مہنگی سے مہنگی ترین چیز بھی مل سکتی ہے. کلاس روم کے اندر ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرنا ایک پریولیج ہے دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں.
ہم چاہتے ہیں, ہماری دلی کاوش ہے کہ ہر بچے کو ایک اچھا اسکول ملے, اس کو اچھے اساتذہ ملیں, لیکن جو حالات ہیں اور جو ریالٹیز ہیں گراؤنڈ پہ, یہ ناممکن کے قریب بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو معیار ہم ایک اچھے لاہور کے یا کراچی کے, اسلام آباد کے اسکول میں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, وہ معیار ہر پاکستانی بچے کو ملنا چاہیے, اور وہ معیار بغیر اچھے اساتذہ کے ممکن نہیں ہے. جی. اساتذہ بنانے میں 30 سے 40 سال لگتے ہیں ایک اچھا استاد بنانے میں. اس کی تعلیمی سفر ہے, پھر اس کے بعد اس کا ایکسپیرینس ہے, اور اس کے بعد اس کی کمٹمنٹ ہے ٹو دی ایجوکیشن فیلڈ. کیا ہماری قوم کے پاس 30 سے 40 سال ہیں انتظار کرنے کے لیے؟ آنسر از ہاں جی, بالکل. سو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی, جو آج ہر گاؤں ہر گلی گلی آپ کو اسمارٹ فون نظر آئیں گے, انٹرنیٹ کی رسائی نظر آئے گی, ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنی بیسک سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن کو, جس کو ہم ہائی اسکول پاس کہتے ہیں, میٹرک پاس کہتے ہیں, اس تک لے کے آئیں. جو ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ہم کمیونٹی بیس اسکولس کو امپاور کریں. اسکول بنانا ایک کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے, وہ خود بھی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. وہاں اساتذہ انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا چیز ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے, اس لیے ہمیں اس کو امبریس کرنا چاہیے اپنی قوم کے لیے, اپنی یوتھ کے لیے. اساتذہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بچے کی نشو و نما میں, یا ایجوکیشن کو بچے کے لیے آسان بنانے میں. ٹیچر ٹریننگ پروگرامز میں ٹیکنالوجی کا کیا رول رہا ہے, اور ٹیکنالوجی نے کتنی مدد کی ہے ٹیچرز کو امپاور کرنے میں, ان کو ویل ٹرینڈ کرنے میں؟ آئی تھنک ٹیچرز جو ہیں ہمارے, دے آر دا بیک بون آف آر کنٹری. میں آپ کو آنیسٹلی کہوں, بغیر اچھے استاد کے کوئی قوم کھڑی نہیں ہو سکتی. تو آئی تھنک جو ہمارے پاس ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں, اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان کے ایفرٹ کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یعنی آج وہ اگر ایک کلاس روم میں جا کے 30 بچوں کو اپنی مکمل توجہ سے پڑھا سکتے ہیں, تو آن لائن وہ شاید 300 کو پڑھا سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنے پورے یوتھ کو کور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ٹیچر ٹریننگ کے اندر ٹیکنالوجی لازمی شامل ہونی چاہیے. ہم اپنے اساتذہ کو ہمیں سکھانا بہت ضروری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے مختلف ٹولز کو کیسے استعمال کر کے اپنے ایفرٹ کو میچ کر سکتے ہیں اپنے امپیکٹ سے. بالکل. اینڈ ہم نے دیکھا کہ جب اساتذہ نے کووڈ کے زمانے میں امبریس کیا ٹیکنالوجی کو, لرننگ مینجمنٹ سسٹمز استعمال کیے, انہوں نے زوم اور بہت سے اور مختلف ٹولز استعمال کیے اپنی کلاس کو پڑھانے کے لیے, بہت جلدی انہوں نے ان میں مہارت حاصل کر لی. تو ہمارے اساتذہ دنیا میں کسی سے کم نہیں, شاید آگے ہی ہیں, لیکن تھوڑے ہیں. تو ہمیں ان کے ایفرٹ کو ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, ٹیکنالوجی نے وہ گیپ فل کیا ہے, اور وہ ہمیں اس کے لیے مدد کی ہے. اپنی بات چیت ہم جاری رکھیں گے, لیکن ہم بریک لیتے ہیں. بالکل جی ناظرین, ہم ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اپنی بات چیت جاری رکھیں گے, لیکن پہلے ایک لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورلڈ. ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے. فہد, یہ بتائیے کہ ایک تعصب پایا جاتا ہے کہ بہت ہی گنے چنے پروفیشنز ہوتے ہیں جن کو ہم انکریج بھی کرتے ہیں اپنے یوتھ کو کہ یہی چوز کریں آپ, اور یا تو ہمارے پاس اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ جو پروفیشنز ہیں وہ اکانومی کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں, اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز وہی کورسز آفر کر رہی ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی نے اس ڈائیورسٹی کو کتنا زیادہ انہینس کیا ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو چاہتا ہے کوئی بہت ہی انکنونشنل سا سبجیکٹ پڑھنا, تو وہ ٹیکنالوجی کے ہونے سے اس کو کتنی مدد ملی ہے. بہت سے ایسے جو شعبے پاکستان میں اتنی آسانی سے ان کی تعلیم میسر نہیں ہے, آپ بہت کچھ مفت میں اب سیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, جس کے لیے پہلے آپ کو نہ صرف ایک قابلیت کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا, پھر بہت سارا اخراجات اٹھانے پڑتے تھے, اور ایک بیرون ملک جانا پڑتا تھا. اینڈ آئی گیس یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ پیپر ورک میں ہم سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں اور پھر آگے نہیں بڑھ پاتے. کیا فری کورسز ان لوگوں کو, یا اس کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی, کتنا آسان ہے لوگوں کو؟ آئی تھنک بہت آسان ہے. ہم سب گوگل سے تو متعارف ہی ہیں, تو اگر ہم گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو بہت سے ایسے کورسز دستیاب ہوں گے جو نہ صرف آپ کو کوئی ہنر سکھاتے ہیں, پر آپ کی ذہنی نشو و نما میں بھی بہت فائدہ مند پیش آتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے اساتذہ پاکستان میں بہت ذرہ بھر بھی دستیاب نہیں ہیں.
تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. شاید ہمیشہ اتنا آسان نہ رہے, کیونکہ جس طرح ہم اب دیکھ رہے ہیں دنیا میں انفلیشن بڑھ رہی ہے, قیمت چیزوں کی بڑھ رہی ہیں, تو شاید یہ مفت دستیاب کرنا ناممکن یا مشکل ہو جائے لوگوں کے لیے. تو جب تک یہ ہے ہم اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہماری یونیورسٹیاں ویسے بائی دا وے کسی سے کم نہیں ہیں, تھوڑی ہیں. ونس اگین ایک زمانہ تھا جب پنجاب یونیورسٹی جو بہت ہی مشہور لاہور کی یونیورسٹی ہے, کیمبرج یونیورسٹی کے برابر سمجھی جاتی تھی. آج بھی اگر آپ اس کے کیمپس پہ جائیں تو آپ کو کیمبرج سے کم نہیں ملے گی. بالکل, اور ان کے پاس وہ کورسز ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پر بالکل پڑھائے جا رہے ہیں. اور بالکل ہمارے پاس پوٹینشیل بالکل ہے انسٹیٹیوٹس کا. آپ نے پوٹینشیل کی تو بات کی, ہم نے اس کے بینیفٹس کی بات کی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے. اس کے ڈرا بیکس کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کافی کچھ ڈسٹرب کر دے گی, ہماری جو ایک کنونشنل چیزیں چل رہی ہیں ان کو کافی طرح سے ڈسٹرب کرے گی. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں, کیا واقعی میں ڈرا بیکس ہیں یا ہمارا صرف خیال ہے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی نئی چیز متعارف کی جاتی ہے ایک معاشرے میں تو اس کے لوگ ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسا نہ کر دے جس کی وجہ سے ہماری جو عام روزمرہ کے کام ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں اس سے. لیکن آئی تھنک ہمیں کھلے دماغ سے سوچنا چاہیے اور اپنی عقل کو اور اپنی سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور ہمیں اس کا کتنا استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم چینی بھی بہت زیادہ کھا لیں تو ہوتی تو میٹھی ہے, لیکن ہم اس سے بیمار ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال تعلیم کے شعبے میں دیکھیں تو اس کا ایک حد تک استعمال آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے. لائک ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اسی حوالے سے کہ ٹیکنالوجی بھی, اور ٹیکنالوجیکل یہ ہمارا سوال ہے ڈرا بیک کا, تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ نئے سے نئے چیٹ باٹس متعارف کروائے جا رہے ہیں, چاہے وہ لینگویج کے حوالے سے ہوں یا کانٹینٹ کے حوالے سے ہوں. اب تو امیج بھی ہم لوگ کریٹ کر سکتے ہیں اس کے تھرو. تو ایک تعصب ہے کہ کریٹیوٹی کو یہ مات دے رہے ہیں نئے چیٹ باٹس. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب کوئی نئی چیز متعارف کی جاتی ہے جو آپ کے روزمرہ کے کاموں میں تیزی لاتی ہے, جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, تو وہ بہتری کی طرف ہی انسان کو لے کے جاتی ہے, ایک معاشرے کو لے کے جاتی ہے. بیکاز آپ جو پہلے کام دنوں میں یا سالوں میں کر رہے تھے اب آپ وہ گھنٹوں میں کر سکتے ہیں یا منٹوں میں کر سکتے ہیں. اسی طرح آج سے 10 سال پہلے جائیں تو گوگل تھا تو لوگ گھبراتے تھے, ویکیپیڈیا سے لوگ گھبراتے تھے, لیکن آج ہماری وہ روزمرہ کی تعلیم کے اندر حصہ ہیں. تو اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہمارا کام آسان کرنے کے لیے ہے. اب اس کا استعمال کس طرح ہم بہتر طور پہ کر سکتے ہیں یہ ہمیں سیکھنا لازم ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ جو لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں دنیا بھر میں تعلیم کے شعبے میں اور پروفیشنل لائف میں, اور جو فیوچر میں ہم اس کو یا کرنٹلی کہیں گے نالج اکانومی میں, وہ اس کا استعمال بھرپور کر رہے ہیں. تو ہم اگر اس کو نہیں سمجھیں گے, اس کا استعمال کرنا, اس کو بنانا, اس کو چلانا, تو ہم دنیا کی جو ریس ہے اس میں پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھیں, لیکن سسٹم کے طور پہ سمجھیں. اس کا ایک ہے صرف استعمال, لیکن اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس ہے, جو لاجک ہے, جو کمپیوٹر سائنس ہے, وہ سمجھنا بھی اتنا ہی لازم ہے, اور پھر آپ اس کا بھرپور استعمال کر سکیں گے. تو ایز اسٹوڈنٹس ہمیں صرف اس کا اینڈ رزلٹ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اسے ایک امیج جنریٹ ہو جاتا ہے یا ایک کوئری کا جواب مل جاتا ہے, لیکن یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ کس طرح آپ کو اس حل کی طرف لے کے آ رہی ہے, اور یہ کیا حل درست ہے بھی کہ نہیں, اور ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ ایک عقل مند اسٹوڈنٹ یا استاد یا ایک پروفیسر کا کام ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ینگ جنریشن کو یہ پارٹ کر سکے, تاکہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریس میں سر فہرست پہ ہوں. ٹیکنالوجی میں سب سے بڑا چیلنج پرائیویسی کا ہمیشہ سے رہا ہے, اور ہم اگر کوئی ایپس یوز کر رہے ہوتے ہیں, کسی طرح بھی منسلک ہوتے ہیں ٹیکنالوجی سے, تو ہمیں ایک خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری پرائیویسی کو کوئی بریچ نہ کر رہا ہو. تو اس کو ہم کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی گنی چنی ہی ایپس کے اوپر ہی ریلائی کرنا چاہیے؟ آئی تھنک ہر قسم کی ایپس ہیں, یہ بات درست ہے, لیکن بہت سی ایسی ایپس ہیں جو خاص توجہ دیتی ہیں ڈیٹا پرائیویسی کو, اور اپنے یوزرز کی پرائیویسی کو مینٹین کرنے کے لیے. ہماری ایپ بھی یہی کرتی ہے. تو گوگل اور ایپل جو دو سب سے بڑے ایکو سسٹمز چلاتے ہیں ایپس کے, ایپ اسٹور اور پلے اسٹور, وہ اس بات پہ بہت سختی سے توجہ دے رہے ہیں کہ یوزر کی پرائیویسی اور اس کے ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے, اور ایپس کو منظر عام پہ آنے سے پہلے ہی بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ سیکیور ہوں. لیکن یہ بات, اس کے باوجود ہمیں اپنا ذہن کو بھی استعمال کرنا چاہیے کہ جو ہم ایپ استعمال کر رہے ہیں, اگر وہ ہم سے کچھ ایسی چیز طلب کر رہی ہے جس کا عام طور پہ دینا
क्वेश्चनेबल हो सकता है. बिल्कुल, जो रवायती तौर पे हमसे नहीं इस तरह के क्वेश्चंस किए बिल्कुल, जाते तो हैं. हमें ज़रूर उनसे रब्ता करना चाहिए. ज़्यादातर ऐप्स अब ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं गैदर करती और करनी भी नहीं चाहिए. तो आई थिंक इसमें एक इंसानी अमल भी है, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसमें डेटा सिक्योरिटी में और डेटा प्राइवेसी में और उसको सिक्योर बनाने के लिए. सो आई थिंक ये बेहतर ही होता जाएगा वक्त के साथ साथ. और हमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए. हमारे बच्चे अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ज़रूर इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम जानते हों कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कब इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. मेरा मकसद भी आपसे ये सवाल करने का था कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि जो भी टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में भी ख्याल अपना रखना चाहिए और इस तरह के स्कैम से हमें बचना चाहिए. बिल्कुल, ज़रूर. जी, गवर्नमेंट के हवाले से बताइए कि गवर्नमेंट किस कदर सपोर्ट करती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी को, या गवर्नमेंट के क्या कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एडटेक कंपनीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? जो तालीम का शोबा है उसके अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने के लिए. ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट को सबको लेके चलना पड़ता है, तो वो बहुत सोच समझ के बहुत केयरफुली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं. और ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट है, तो वो भी गवर्नमेंट को बर्दाश्त करनी होती है पब्लिक साइड पे. तो आई थिंक इन सब चीज़ों को अगर आप तनासुब में देखें तो गवर्नमेंट ज़रूर कोशिश कर रही है, बहुत सपोर्टिव है टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए. आई थिंक दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड आई थिंक दे शुड कंटिन्यू टू बी. हमारा फ्यूचर इसी में है. आई थिंक फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी. हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो ज़िम्मेदारी है ऑफ तालीम आसान और मैसर करना, ये ज़िम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को भी उठानी पड़ेगी. और जिस तरह हमारा इदारा है हम भी कोशिश यही कर रहे हैं. एक सोसाइटल हमारा एक कंसर्न है कि स्टूडेंट की नशोनुमा के लिए, उसकी वेलबींग के लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड सोशल फ़िज़िकल इंटरेक्शन की बात कर रही हूँ. तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी पर इन्हसार करेंगे तो हम अपने बच्चे को वो इन्वायरमेंट नहीं दे सकते जो उसको क्लासरूम में मिलता है, जो उसको फ़िज़िकल इंटरेक्शन से मिलता है, एक दूसरे से डिस्कशन करके मिलता है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इस चैलेंजेस को हम कैसे इस चैलेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं? आई थिंक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा कि किस एडवांस स्टेज तक हम पहुंच गए. ज़मीन हमने हैंड ओवर कर दी है उस अमेरिकन कंपनी को जो गैस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी. तो इंशाल्लाह जो गलती है, कमी कोताही है, उसको हम ठीक कर रहे हैं और जो अच्छा काम है उसको आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं. शहर के अंदर सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हो रही. शहर के इतना बड़ा शहर है, इतना अच्छा शहर है हमारा, जो अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फोकस किया हुआ है और जो कमी कोताही है उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. जी हाँ, मैंने इस्तीफा भिजवा दिया है. मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. उनका कहना था कि शहर के मसाइल हल करने के हवाले से कोशियाँ हैं. जहाँ कमी कोताही होगी उसका इज़ाला किया जाएगा ताकि अवाम के मसाइल को हल करके उनका मयार ज़िंदगी बुलंद किया जा सके और शहर को तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न किया जा सके. PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन. आप अपने घर वालों से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ से हमारी तरबियत होती है. फिर हम जब अपनी आम रूटीन में शॉप्स में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते हैं या कोई भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हम लोगों से हमारी वाबस्तगी होती है, तो वो भी सोशल इंटरेक्शन होती है. स्कूल बच्चों के लिए या यूनिवर्सिटी यूथ के लिए बहुत बड़ी सोशल इंटरेक्शन की जगह है. आई थिंक हमें उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए. टेक्नोलॉजी उसका मुतबादिल नहीं है. टेक्नोलॉजी का मकसद, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ख़ास तौर पे, उस एक्सपीरियंस को आसान और बेहतर बनाना है. तो अगर जो स्टूडेंट आज जाके जो चीज़ 10 घंटे में करता है उसको 2 मिनट में करनी चाहिए. और एजुकेशन टेक्नोलॉजी उसकी मदद कर सकती है, जिस तरह आपने मेंशन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसी तरह और भी जगहें हैं जहाँ पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी तालीम को आसान बना सकती है और हमें और बड़ा सोचने की हिम्मत और समझ दे सकती है. ग्लोबली आप क्या समझते हैं कि एड टेक का क्या फ्यूचर है, और पाकिस्तान के हवाले से भी बताइए, क्या हमें और मज़ीद ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है? आई थिंक ग्लोबली तो बहुत तेज़ी से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा
تو یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر ہم اس میں نہیں انویسٹ کریں گے، اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنے ہمسائے ممالک سے ہی پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی طرح اب اگر ہمارے ملک میں دیکھیں تو ابھی تو میرے خیال سے سفر شروع بھی نہیں ہوا، بہت شروع کے قدم اٹھائے ہیں ہم نے، لیکن ہمیں اس میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا یوتھ کا جو یہ اپرچونٹی ہے یہ اگلے 30 سے 40 سال میں ختم ہو جائے گی، اور ہمیں اگر تیزی سے اس میں کام نہیں کیا تو ہم یہ موقع گنوا دیں گے، اور ہمیں یہ موقع بالکل ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہر روز ہر منٹ کوشش کرنی چاہیے کہ تعلیم کی اور سکلز بیسڈ ایجوکیشن کی رسائی آسان بنائیں کونے کونے تک پاکستان میں، تاکہ جو ہمارا یوتھ ہے وہ نالج اکانومی کا بہت بڑا حصہ بن کے آگے آئے۔ تھینک یو سو مچ فہد، آپ نے بتایا ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور آئی ایم شیور ہمارے ویورز نے بہت انجوائے کیا ہوگا، ان کو انفارمیشن ملی ہوگی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی نے ایجوکیشن کو کتنا آسان بنا دیا ہے ہمارے لیے، اور گلوبلی آپ یہ جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں ایڈ ٹیک کا، اس سے بہت فائدہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لیے تعلیم کی رسائی بہت مشکل تھی، وہ ریموٹ ایریاز میں رہتے تھے، اب وہ اپنے گھر پر بیٹھے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سوشل میڈیا ہینڈلز آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنا کوئی بھی ٹاپک متعارف کروا سکتے ہیں، رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے، اللہ حافظ۔